آپ نے بریک پہ ایک پوائنٹ ریز کیا تھا اور اس پہ ہم میرے خیال میں ڈسکشن کر لیں, ایڈمنر صاحب بھی کر لیں اور عبداللہ صاحب بھی کر لیں کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم نے سیز فائر کیا ہے. سو وہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, وہ کسی نے ابھی تک یہاں پہ بتایا نہیں ہمیں نا. مطلب کہ یہ بائی لیٹرل ہوا ہے یا اس میں امریکہ کی گارنٹی ہے؟ جو سندھ طاس معاہدہ ہے, انڈس واٹر ٹریٹی, کیا وہ بحال ہو گیا ہے؟ جو دیگر مسائل ہیں کیا ان کو ہم نے حل کر لیا ہے؟ کیا یہ کیا گارنٹی ہے کہ 2 ہفتے کے بعد بھارت دوبارہ اس طرح کا بونڈا الزام لگا کے ہم پہ پھر اسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرے گا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں, اور جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی چیزیں آ رہی ہیں اس میں مارکو روبیو صاحب کی بھی جو ٹویٹ ہے اس میں شہباز شریف صاحب کا ذکر ہے, آرمی چیف کا ذکر ہے, NSA کا ذکر ہے, اسی طریقے سے وہاں پہ جے شنکر صاحب کا ذکر ہے, مودی صاحب کا ذکر ہے, ان کے NSA کا ذکر ہے. یہ کہ ان ساری شخصیات سے بات ہوئی اور نیوٹرل کسی جگہ پہ مزید بات چیت کا بھی ذکر ہے. تو وہ کیا ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو آگے ڈسکس ہوں گی, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یہ ہوا ہے, آئیدر بیچ میں امریکہ کی گارنٹی ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ چیزیں اگلے کچھ دنوں کے اندر کلیئر ہوں گی اور یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایڈمنر صاحب, what do you think what happened? جی آئی تھنک یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کانفلکٹ کے آؤٹ کمس کی طرف نظر ڈالیں کہ کیا یہ جو چینج آف ہارٹ ہے یہ انڈیا کا فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ آیا ہے یا فرام اے پوزیشن آف ویکنیس, تو آپ نے خود ابھی انالائز کیا کہ جو ہمارا جواب تھا وہ اس قدر کاریگر تھا کہ اٹ واز انڈیا دیٹ ہیڈ ٹو پرہیپس اپروچ کوارٹرز کہ بھئی ہمیں کوئی صلح کا رستہ دیجیے. پھر آتی ہے نیگوسیشن. وین ایور دیر از اے کانفلکٹ, اس کے بعد ایک نیگوسیشن کا سیشن آتا ہے. یو نیڈ این آربیٹریٹر بیکاز آپ دونوں تو بات کرنے کو تیار نہیں. یہ آربیٹریٹر کا رول اس وقت US پلے کر رہا ہے. آف کورس دے ول ٹاک ٹو دی ٹاپ لیڈرشپ, تو ان میں جس کا بھی نام آ رہا ہے بالکل مناسب آ رہا ہے بیکاز تمام لیڈرشپ نے مل کے ان پٹ دینی ہے, تبھی تو بڑے فیصلے ہونے. اس میں کیا کیا شامل ہوگا آپ یقین رکھیے, پاکستان نے جو پوزیشن آف اسٹرینتھ تھرو اٹس آرم فورسز, تھرو اٹس نیشنز کمٹمنٹ گین کر لی ہے اس کانفلکٹ سے, وی ول بی ڈکٹیٹنگ دی ٹرمز آف دیز نیگوسیشن, ناٹ دی You sure about that? I think this is a considered opinion. Okay. Abdullah Sahab, what do you say on this one? Abdullah Sahab, are you with us? دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہوں. دیکھیں پوزیشن آف میں ایک منٹ عبداللہ صاحب مجھے تھوڑا سا ریفریز کرنے دیں کویسچن. دیکھیں جو سوال ہے یہ ہے کہ کیا ہمارے جو کور ایشوز ہیں جو انڈیا کے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں فرام دا لاسٹ لائک سو مینی ڈیکیڈس, ٹھیک ہے, 5-7 ایشوز ہیں جو مین ایشوز ہیں. سر کریک ہو گیا, سیاچین ہو گیا, واٹر کے ایشوز ہو گئے, اور دیر آر سو مینی ادرس, ٹھیک ہے. سو ہم کیا, کشمیر کا ایشو ہو گیا, کور ایشو ہے. تو یہ سارے ایشوز کیا ہمارے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, ہم ان سب پہ بات کریں گے اور اس کا حل بھی نکل آئے گا اور امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی؟ از دس دا گارنٹی جس کی وجہ سے سیز فائر ہوا ہے, یا دیر آر سم ادر ریزنز فار دا سیز فائر؟ رانا صاحب اس کے اندر جو ہے سیز فائر جو ہے وہ ظاہر ہے ہیپ ہیزرڈ ہوا ہے, اور اس کے اندر انڈیا جو ہے وہ مر گیا ہے, جا کے پیر پکڑ لیے ہیں. اور انڈیا مکار ہے, ہمیشہ سے دھوکہ دیتا ہے, جو بات کہتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا. آپ سب سے پہلے ایشو مین ایشو اٹھا لیں کشمیر کا, تو اس کے اوپر نہرو 2 دفعہ گیا تھا نا قراردادیں لے کے, کیا ہوا ان کا؟ نہرو تو یہی کہہ رہا تھا کہ پلیبسشٹ کرا لے گا, اس کے بعد آج جو ہے وہ انہوں نے اٹوٹ انک بنا لیا. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ شروع دن سے جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہر چیز کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں. سندھ طاس معاہدے کے اوپر جھوٹ بولا, سر کریک کے اوپر جھوٹ بولا, سیاچین کے اوپر جھوٹ بولا. انہوں نے کیا دہشت گردی پاکستان میں بند کرا دے گا؟ کیا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ آرچ اینمی ختم کر دے گا؟ چانکیہ کی بنیادی پالیسی کہ یور نیبر از یور اینمی, اس کو ختم کر دے گا؟ کیا وہ اپنا میگنا کاٹا سے جو ہے وہ چلا جائے گا؟ لیکن عبداللہ صاحب the point is, I'm sorry I'm cutting you, لیکن عبداللہ صاحب the point is جو ایڈمرل صاحب ریز کر رہے ہیں کہ ہماری اس وقت جو ہے نا جب اینٹیٹیز 2 پارٹیز بیٹھتی ہیں نیگوسیشن کے لیے, تو اگر ایکویلٹی کی بیسس پہ بیٹھیں تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے, لیکن اس وقت ہمارا ایک اپر ہینڈ ہے. اینڈ ایڈمرل صاحب سیز کہ جناب ہم اپنے جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ کروا لیں گے کیونکہ ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں. So do you see that happening? نہیں, میرا نہیں خیال ہے. ایڈمرل صاحب یہ ضرور بات کہہ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں کوئی چھوٹا موٹا ایک آدھ چیز جو ہے کوئی لیت و لال سے کام لیں گے, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس بارگیننگ کے لیے کیا ہے؟ آر وی گوئنگ ٹو پٹ اپ اے فائٹ اگین؟
کیا ہم جو ہے پہلے انیشیٹ کیا تھا؟ انیشیٹ تو ہم نے نہیں کیا تھا نا، انیشیٹ تو انڈیا نے کیا تھا. ایک منٹ عبداللہ صاحب، ایک منٹ رکیے گا، میں تھوڑا سا پہلے کانٹیکسٹ میں بات آ جاؤں. یہ کانفلکٹ جو اوریجنیٹ ہوا ہے یہ کس پریٹیکسٹ پہ ہوا ہے؟ انڈیا کا ایک فالس نیریٹو ہے، ٹیررزم کا نیریٹو، اور اس ٹیررزم کے اوپر اس نے یہ تمام کانفلکٹ بیس کی. آئی تھنک اس سے جو وہ نتیجہ چاہتے تھے وہ پاکستان کو آئسولیٹ کر کے ایک ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ دکھا کے ایک پیونیٹیو کانفلکٹ دے کے دیٹ آبجیکٹو از ناٹ میٹ. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کشمیر بھی تو آج ٹھیک ہو جائے گا اور سارے ہمارے ہو جائیں گے، بٹ سرٹنلی ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ میں بیٹھیں گے تو ہماری بات میں زور ہوگا. جو بھی ڈسکشن ہوں گے وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو مینٹین اے اسٹانس دیٹ فیورز اس. نہیں، لیکن میں جاننا ہی چاہتا ہوں، لیکن سب لوگ جاننا چاہیں گے اور ہم لوگ مجھے آپ کی ان پٹ چاہیے ہوگی. دیکھیں ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو وار آپ لوگ لڑتے آئے ہیں، میں نے بھی وار گیمز کھیلی ہیں ایز اے سویلین، ٹھیک ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ اس وقت اگر وہ انڈیا کو بریدنگ سپیس تو نہیں مانگ رہا، کہ شاید اس کو بریدنگ سپیس چاہیے تھی تو وہ ایک دم وہ پیر پکڑ لیے اس نے، جا کے انہوں نے کہا جی ساڑی بس ہوگی ہے یہ وہ، اور اپنے آپ کو ریکلیکٹ کرنے کے لیے بریدنگ سپیس لینے کے لیے. میں تھوڑی سی اجازت آپ سے اور لوں گا. میں ایک منٹ آپ کے پاس آ رہا ہوں. عبداللہ صاحب، ایڈمرل صاحب کی بات سنوں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. انڈیا ہیز بین اے وکٹم آف اٹس اون نیریٹو. وہ اپنے آپ کو اپنے سائز سے بڑا جان رہے تھے اور ہمیں ہمارے سائز سے بہت کم جان رہے تھے. میرا خیال ہے جو ریالٹی چیک آیا ہے اس کے بعد انڈیا کے اندر جو سینس آف ریالٹی ہے وہ سنک ان ہوئی ہے. تو انڈیا کی جو ایمبیشنز تھیں، ایک تو آپ نے بہت اچھا کہا کہ جو ایز اے اسٹریٹجک گلوبل پلیئر اس کا قد تھا وہ بہت گھٹ گیا، ختم ہو گیا. جو کوارڈ کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جی کوارڈلیٹرل الائنس ہوگی اور چائنا کو ہر طرف سے ہم گھیر لیں گے، تو یہ تو وہ پلر جس پہ ساری اسٹریٹجی بیس تھی وہی ڈھہ گیا. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس کا اسٹریٹجک قد کم ہوا ہے، بٹ ادروائز اس کی اپنی عوام کی نظر میں، اس کی فوج کی نظر میں جو اس نے اپنا ایک جعلی قد بنا لیا تھا وہ بھی ایک ریالٹی چیک. ہیجمنی تو ختم ہوگی، ٹھیک ہے. ریجن میں جو ہیجمنی والی ڈریم تھی وہ تو ختم ہوگی، بالکل. وہ تو دیٹ وینٹ ڈاؤن دا ڈرین. انڈیا والے کی وہ ڈریم ختم ہوگی، انڈیا کی ختم ہوگی. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ سیز فائر ہوتا ہے، سیز فائر کے بعد کیا ہمارے جو پریویلنگ ایشوز ہیں ود انڈیا کیا ہم وہ سارٹ آؤٹ کروا لیں گے؟ دیکھیں جس طرح مارکو روبیو صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی، ان کا فار دا لاسٹ 48 hours وی ہیو بین ٹاکنگ. سو یہ تو نہیں ہوا کہ ایک ٹیلی فون کال اٹھی اور آپ نے سیز فائر کر دیا. آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں مختلف چیزیں ڈسکس ہوں گی نا. اس کا وہ اس میں جو ثبوت کیا ہے؟ کیا سندھ طاس معاہدہ انہوں نے مان لیا؟ کوئی اگر وہ اتنی ویکنیس کی پوائنٹس پہ انہوں نے آ کے سب کچھ یہ کیا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں ان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے بیان دیا ہے کہ یہ پاکستان کی درخواست پہ ہوا ہے سیز فائر. وہ تو یہ ماننے کے لیے ابھی سے انہوں نے وہ اڑدرمی کا مظاہرہ شروع کر دیا. جو عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ کہیں پہ کچھ اور بات کرتے ہیں، تو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بیچ میں آپ کا ایک تیسرا فریق ایک گارنٹر ہونا بہت ضروری ہے، جو کم از کم بعد میں یہ بیک ٹریک نہ کر سکیں. اگر وہ سندھ طاس معاہدے کو بھی بحال نہیں کرتے، وہ کوئی بھی چیز وہ نہیں مانتے، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے، تو پھر تو اس ناٹ اے پوزیشن آف اسٹرینتھ ویئر وی آر اسٹینڈنگ. وہاں پہ تو انہوں نے ہم سے جب مار کھائی اور فوراً انہوں نے اپنا سیز فائر کر لیا. بیسیکلی بات وہی ہوگی نا کہ بریدنگ سپیس چاہیے ان کو.